بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کربلا ایک ایسی دنیا ہے جس کی بنیاد عشق پہ رکھی گئی۔ عشق ہر انسان کے خمیر میں گوندا گیا ہے، اس لیے ہر انسان کسی نہ کسی شخص، کسی نظریے یا کسی چیز کے عشق میں مبتلا ہے۔ یہی عشق ہمیں اصحاب رسول حضرت عمار بن یاسر، معصوم تیمار اور حضرت ابوذر غفاری میں نظر آیا۔ حضرت ابوذر غفاری نے عشق رسول اور آل رسول میں جلاوطنی برداشت کی۔ وقت وفات ان کے پاس ان کی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت ابوذر غفاری کی ولادت اسلام سے 20 سال قبل ہوئی۔ آپ کے والد جنادہ غفار کے فرزند تھے، جبکہ آپ کی والدہ رملہ بنت وقیہ کا تعلق بنی غفار سے تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے اللہ خود بھی انہیں بہت چاہتا ہے۔ حضرت علی، مقدار، ابوذر اور سلمان۔ آپ کے اصلی نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور تاریخی کتابوں میں ان کے مختلف نام ذکر ہوئے ہیں، جیسا کہ بریر بن عبداللہ، بریر بن جنادہ، بریدہ بن اشرقہ اور یزید بن جنادہ۔ جو کچھ منابع میں ذکر ہوا ہے، اس کے مطابق آپ کا زر نامی ایک بیٹا تھا اور اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو ذر بن گئی اور اسی کنیت سے اکثر و بیشتر پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی زوجہ کو بھی ام ذر کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت ابو ذر اسلام سے پہلے بھی ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت پیغمبر کی بعثت سے 3 سال پہلے بھی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ابن حبیب بغدادی کہتا ہے، ابو ذر جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب کو حرام سمجھتے تھے اور اسلام کے ظہور کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ذر نے کہا، میں اسلام لانے والوں میں سے چوتھا فرد تھا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کا بندہ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یوں خطاب فرماتے ہیں، مرحبا اے ابو ذر، تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ اور ایک اور جگہ پر ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی پر نہ آسمان کا سایہ پڑا اور نہ ہی زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنے اندر جگہ دی ہے۔ ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو زہد اور انکساری میں حضرت عیسیٰ بن مریم سے تشبیہ دی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا کے بعد سب لوگ حضرت علی کو چھوڑ گئے اور آپ کا انکار کیا سوائے 3 لوگوں کے، سلمان، ابو ذر اور مقدار۔ حضرت ابو ذر نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا اور کہا، خدا کی قسم وہ ایسی بہار ہیں کہ جس کے ساتھ سکون ملتا ہے۔ ان کی حضرت علی سے دوستی اور محبت کی یہ حد تھی کہ رات کی تاریکی میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے جنازے کی تشییع میں شرکت کی۔ حضرت ابو ذر نے مولا علی کی ولایت کا حقدار سمجھتے ہوئے ان کے دفاع میں حضرت ابو بکر کی بیعت سے انکار کیا اور دوسرے خلیفہ کے دور میں ابو ذر کا ان لوگوں میں سے شمار ہوتا تھا جنہوں نے خلیفہ کی طرف سے دیا ہوا تدوین حدیث کی ممانعت کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور حدیث نقل کرنے کی وجہ سے عمر کے زمانے میں ابو ذر دوسرے چند افراد کے ساتھ زندان میں رہے۔ خلیفہ عثمان کی طرف سے مروان بن حکم، زید بن ثابت اور چند دوسرے لوگوں کو بیت المال سے مال دینے کی مخالفت
اور حضرت ابو ذر کے احتجاج کرنے پر انہیں شام سے جلا وطن کیا گیا۔ حضرت ابو ذر شام میں معاویہ کے کاموں پر اعتراض کرتے تھے۔ ایک دن معاویہ نے 300 دینار حضرت ابو ذر کے لیے بھیجے تو حضرت ابو ذر نے دینار لانے والے سے کہا، اگر یہ بیت المال سے میرا اس سال کا حصہ ہے تو جو اب تک نہیں دیا تھا تو میں اسے رکھ دیتا ہوں، لیکن اگر ہدیہ ہے تو اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور اسے واپس کر دیا۔ جب معاویہ نے دمشق میں قصر خضرا بنایا تو حضرت ابو ذر نے کہا، اے معاویہ، اگر اس قصر کو بیت المال کے پیسوں سے بنایا ہے تو خیانت کی ہے، اور اگر اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو اسراف ہے۔ اس طرح سے ہمیشہ معاویہ سے کہتا تھا، خدا کی قسم تم نے ایسے کام انجام دیے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ خدا کی قسم ایسے کام نہ تو اللہ کی کتاب میں ہیں اور نہ ہی پیغمبر خدا کی سنت میں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ذر کی انہی باتوں کی وجہ سے ایک دن معاویہ نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ٹھہرایا۔ حضرت ابو ذر نے بھی جواب میں کہہ دیا، میں نہ تو اللہ کا دشمن ہوں اور نہ ہی اللہ کے رسول کا۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تو تم ہو اور تمہارا باپ ہے، جنہوں نے دکھاوے کے طور پر اسلام قبول کیا لیکن دل میں کفر چھپائے رکھا۔ اللہ کے رسول نے یقیناً تم پر لعنت کی اور کئی بار تمہیں بد دعا کی کہ تمہارا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ معاویہ نے کہا، وہ شخص میں نہیں ہوں۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا، کیوں نہیں؟ تم ہی وہ شخص ہو۔ میں رسول اللہ کے پاس تھا، آپ نے مجھ سے ہی کہا تھا اور میں نے خود سنا ہے کہ فرماتے تھے، یا اللہ اس معاویہ پر لعنت بھیج اور اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے مگر مٹی سے۔ یہ سن کر معاویہ نے حضرت ابو ذر کو جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر شام میں لوگوں کو پیغمبر اکرم اور اہل بیت کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، اس لیے معاویہ نے لوگوں کو اس کی محفل میں شرکت کرنے سے منع کر دیا اور عثمان کو خط لکھ دیا کہ حضرت ابو ذر کے کاموں سے آگاہ رہے، اور عثمان سے بھی حضرت ابو ذر برداشت نہ ہوئے اور بدترین حالت میں ربضہ کی جانب جلا وطن کر دیا۔ حضرت ابو ذر اور عثمان کے درمیان گفتگو اور اس کی ربضہ جلا وطنی کی تفصیل بہت سی تاریخی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ حضرت عثمان نے ابو ذر کو ربضہ بیچتے وقت حکم دیا کہ کوئی ان کی ہمراہی نہ کرے، اور مروان بن حکم کو حکم دیا کہ انہیں مدینہ سے خارج کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے ابو ذر، تم اکیلے زندگی گزارو گے اور تمہیں اکیلے میں موت آئے گی اور اکیلے محبوس ہوگے، اکیلے جنت میں داخل ہوگے۔ عراق کے وہ لوگ تمہاری وجہ سے خوش قسمت ہوں گے جو تمہیں غسل و کفن اور دفن کریں گے۔ ابو ذر ذی الحج سن 32 ہجری اور عثمان کے دور خلافت میں ربضہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابن کثیر لکھتا ہے، وفات کے وقت ان کی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھا۔ خیر الدین زرکلی کہتا ہے، ابو ذر اس حال میں دنیا سے گئے کہ گھر میں انہیں کفن دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مہران بن میمن بیان کرتا ہے، جو کچھ میں نے ابو ذر کے گھر میں دیکھا اس کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔